سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی. البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی. تو تھیوری کیا ہے؟ جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا. اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے سمجھا دینا، ایک ہے اشارہ کر دینا، بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے بس سیدھے جانا، رائٹ ہو جانا. ایک ہے نہیں، اس کو انگلی پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا. یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے، وہاں تک ہمیں اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں. اچھا وہی آئے تو وہی کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ضروری ہے. سادہ سی بات یہ ہے کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ طریقہ بھی ضروری ہے. چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام کن پر ہوا؟ قرآن میں سورہ نساء آیت 69 میں پڑھیں گے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. وہاں تفصیل آ جائے گی. انبیاء کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ. یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. حدیث میں ہے مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر. اور حدیث مسند احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے. سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ آل عمران اس کے بعد آئے گی، نصارہ کا ذکر بہت آئے گا، وہاں بہت تفصیل آ جائے گی. نکتہ کیا ہے؟ پہلے وہ مسلمان تھے، پہلے وہ امت تھے، پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے. تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے. یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا. باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما. برکت کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسی احادیث میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بڑی بات ہے جی. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. توحید کا ذکر آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا. یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا. سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی. دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے